السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے ہماری کتاب میں جو نذیر اکبر اللہ آبادی کی نظم ہے مفلسی، جو صفحہ نمبر 184 اور 185 پر ہے، آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ آپ اسی پیج نمبر 184 پر نظر رکھیں تو پہلے میں اس نظم کو پڑھوں، بعد میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ مفلسی، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہی جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، مفلس کے کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استغوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کی طفیل، کوئی گدا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار روتا فقیر، خالق نہ مفلس میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ایک آن میں فقیر، کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ میری پیاری طلباء و طلبات، میں نے پہلے یہ بتایا کہ نظم وہ ہوتی ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے ہماری کتاب میں پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم جگنو، یعنی ہر شعر جگنو کے بارے میں۔ اسی طریقے سے یہ مفلسی آپ دیکھیے کہ ہر بند جو چار اشعار پر جو بند ایک ہوتا ہے وہ مفلسی پر ہی ہوگا، ہر بند کیا بلکہ ہر شعر مفلسی کے متعلق ہوگا۔ مفلسی اس کا موضوع ہے، جیسے کہ غزل میں ہر شعر معنی کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے، کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں موضوع ہے۔ تو نذیر کہتے ہیں کہ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ نذیر اس میں ایک مفلسی کی جو خرابی بتاتا ہے کہ غریب ہونے کی وجہ سے انسان کو کس طرح عزت چلی جاتی ہے، کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اس نظم میں مفلسی اور غریبی کے نقص اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک مفلس انسان پر کیا کیا بیتی ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جب انسان مفلس میں مبتلا ہو جاتے تو مفلسی کس کو طرح طرح کے دکھ دیتی، کس طرح کے دکھ دیتی ہے مفلس انسان پر، دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، ہر وقت کھانے کے لالے پڑتے، یہ فکر لائق ہوتی کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے۔ اس دکھ کو وہی جان سکتا ہے جو غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے ستاتی کو مفلسی، نذیر کہتے ہیں کہ جب انسان مفلسی میں گرفتار ہوتا ہے تو طرح طریقے سے اس کے دل کو جلاتا ہے، اس کے دل کو ستاتا ہے، یعنی پورے دن اس کو یہ مفلس کبھی کبھی پیاسا رہتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کو پینے کو نہیں ملتا ہے غربت کی وجہ سے، بھوکا تمام رات سلاتی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ پوری رات سو جاتا ہے کھانے کے بغیر، یعنی بھوکا پیٹ سو جاتا ہے اس غربت کی وجہ سے۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، شاعر کہتے ہیں کہ اس دکھ کی وجہ، اس مفلسی کے دکھ، اس مفلسی کے انسان کے جگر پر کیا بیتی ہے، یہ وہی جانے جس نے اس مفلسی کا سامنا کیا، جو خود مفلس رہ چکا ہو، غریب رہ چکا ہو۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے استغوان پر، ویسے ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ یعنی مفلس جو ہوتا ہے غریب کی نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ ایک منٹ میں آن مینس یکدم وہ ایک منٹ میں ہی اپنا پورا جان ایک روٹی کے ٹکڑے پر بھی دیتا ہے۔ میری پیاری طلبہ، نان کہتی ہے روٹی کو، آن مینس یکدم، کبھی وہ ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے ایک لمحے میں یہ پوری جان نشاور کر سکتا ہے، اتنا اس کو یہ غربت کی وجہ سے یہ بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی زندگی کو ستاتا ہے۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے استغوان پر، استغوان مینس ہڑیاں، ویسے ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔
یعنی جس طرح کتے یکدم ٹوٹتی ہڑیاں حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے، تو یہ غریب یہ مفلس جو ہے وہ کسی جگہ کسی دسترخوان پہ اگر روٹی کے ٹکڑے بچھے ہوں تو ایک روٹی حاصل کرنے کو یکدم ٹوٹ پڑتا ہے. ایسے ہی جیسے کتے یکدم ان ہڑیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ویسے ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. ایک مفلس کو دوسرے مفلس سے لڑاتا ہے یہ غربت کی وجہ سے اس کو ایک دم اپنا جان نچھاور کرنے پر مجبور کرتا ہے. یعنی ایک غریب اور مفلس انسان کو اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ تو روٹی کے ایک ٹکڑے پر اپنی جان دینے لگتا ہے کہ وہ اس طرح روٹی والے برتن پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ جس طرح اپنا پیٹ بھر لوں. کس طرح اپنا پیٹ بھر لوں؟ اس وقت کھانا مل رہا ہے، کیا میں لوں دوسرے وقت روٹی ملی یا نہیں، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. غریب انسان روٹی کے لیے ایسے لڑ پڑتے جیسے کتے ہڑیاں حاصل کرنے کے لیے لڑتے. قیس صحیح آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اس سے ٹھہرا دے، کوئی بیل کپڑے پھٹے تمام، بڑے بال بیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلس. کیسے ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، انسان کتنا ہی اچھا ہو، کتنی اس کی شکل اچھی ہو، کتنی کریکٹر اچھی ہے، مگر افلاس کہتے ہیں غربت کو. طفیل مینز وجہ، مگر غربت کی وجہ سے اس کو کوئی گدھا کہہ رہتا ہے، کوئی اس کو بیل کہتا ہے. کپڑے پھٹے تمام، پڑے بیل بیل پھیل پھیل، اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. بال جو ہوتے ہیں وہ قیدیوں کی طرح بکھری لمبے لمبے ہوتے ہیں. اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے اس پیاسا رہنے کی وجہ سے، بھوکا رہنے، دانت زرد ہو جاتی ہے. کبھی اس کو دانت صاف کرنے کے لیے وہ چیز اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہے، وہ دانت صاف کریں یا وقت ہی نہیں ملتا ہے. مزدوری کرتے کرتے بدن پر، پورے بدن پر اس کا میل جمع ہوا، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے. گویا اس کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے جیسے قید کرنے پہ بند ہوتا ہے. غربت کی وجہ سے اس کی شکل جو ہے قیدیوں کی طرح بن جاتی ہے. تو نذیر کہتا ہے کہ انسان کتنا ہی شریف ایماندار ہو نیک ہو، لیکن مفلس کی وجہ سے کوئی اس کو گدھا کہتا ہے، کوئی اسے بیل کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی اس کی عزت اور احترام نہیں کرتا ہے. مفلس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، بال کھلے اور گرد و غبار میں ان کی ہوتی ہے. اس کا منہ خشک ہوتا ہے اور دانت پھیلے ہوتے، میلے ہوتے، وہ میلا کچلا ہوتا ہے. اس کی شکل قیدیوں جیسی بن گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس کی مفلوق الحال کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہوتی ہے. دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار روتا ہے فقیر، خالق نہ مفلس میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر. کیا کیا میں مفلس کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. دنیا میں لے کے شاہ سے اے یا روتا فقیر، شاہ کہتے بادشاہ کو، فقیر کہتے بھیک مانگنے والے کو، خالق کہتے پیدا کرنے والے کو، اسیر مینس گرفتار. شاعر یہاں کہتے ہیں کہ اے خدا، اس دنیا میں بادشاہ سے بھیک مانگنے والے کو لے کر کسی کو اس غربت میں ملوث نہ کرے، کیونکہ کبھی کبھی بادشاہ کیا زیرو پہ آ جاتا ہے، کبھی یہ زیرو والا ہیرو بن جاتا ہے نا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن نذیر شاعر کہتے ہیں کہ اس اے خالق دنیا بنانے والے، تو بادشاہ سے لے کر کسی غریب کو بھی ایسا نہ کرے کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کو اس غربت میں گرفتار نہ کرے. اشرف کو بناتے ایک آن میں فقیر، اشرف کہتے ہیں روپے والے کو جس کے پاس بہت پیسے ہو، فقیر کہتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. کیا کہ میں مفلس کو خرابی کہوں، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. کہتے ہیں کہ بہت سارے روپے رکھنے والے، دولت رکھنے والے کو کبھی یہ مفلس ایک آن میں، ایک لمحے میں، کچھ سیکنڈ میں ہی فقیر بنا دیتا ہے، ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اب کیا کیا میں نذیر اپنے آپ سے کہتے ہیں، ارے نذیر میں کیا کیا آپ کو برائی بتاؤں، کیا کیا خرابی بتاؤں اس مفلسی کی، اس غربت ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا کیا خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کبھی اس غربت کی وجہ سے بہت سارے روپے رکھنے والا ایک لمحے میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی، یہ تو وہی جانے جس کے دل کو جلایا ہوگا اس مفلسی نے. نذیر اکبر آبادی خدا سے دعا کرتے کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک کوئی مفلس کا شکار نہ ہو. مفلس تو ایسی لعنت ہے کہ عزت دار لوگوں کو ایک لمحے میں بیکاری بنا دیتا ہے. خدا اس لعنت سے سب کو بچائے. میں اس مفلس کی کون کون سی خرابی بیان کروں، یہ تو وہی جانتے جو مفلسی کی لعنت میں مبتلا ہو چکے ہو. بہرحال نذیر اکبر آبادی کی اس نظم میں مفلسی اور غریبی کے نقص اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک مفلس انسان پر کیا کیا بیتی ہے اس کی نظر کشی کی گئی ہے. میرے پیارے طلبہ جب انسان مفلس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ مفلسی اس کو طرح طرح کے دکھ دیتی ہے. مفلس انسان کو دن رات بھوکا رہنا پڑتا ہے، یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے،
اس دکھ کو وہی جان سکتا ہے جو غریبی اور مفلسی میں نذیر اکبر آبادی کے سامنے مبتلا ہو چکے ہو۔ انسان کتنا ہی شریف ایماندار ہو، نیک کیوں نہ ہو، لیکن مفلسی کی وجہ سے کوئی اس کو گدھا کہتا ہے، کوئی بیل کہہ دیتا ہے، چنانچہ کوئی اس کی عزت اور احترام نہیں کرتا ہے۔ مفلس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں جیسے قیدیوں جیسا ہوتا ہے، اس کے دانت میلے ہوتے اور اور بدن پورا میلا ہوتا ہے، اس کی شکل قیدیوں جیسی بن گئی ہو۔ شاید خدا سے آخر پر دعا کرتے کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک کوئی مفلسی کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو میرے شاگردوں، میرے پیارے طلباء و طلبات، اس مفلسی کی نظم نذیر اقبالی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے انسان کیا ہے، جس طرح خطے آپس میں ہڑیوں کے واسطے ٹوٹ پڑتے ایک لمحے میں، یہ مفلس کی وجہ سے ایسا ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی کبھی کبھی مفلس کی وجہ سے اپنا جان بھی ایک روٹی حاصل کرنے کے نچھاور کرتا ہے، تو یہ مفلس کی وجہ سے اس کی شکل بالکل جیسے قیدیوں جیسا ہوتا ہے، منہ خشک، دانت زرد، بدن پر میل۔ آخر پر نذیر یہ بھی کہتا ہے کہ اس دنیا بنانے والے بادشاہ سے لے کر فقیر تک کسی کو اس مفلسی میں گرفتار نہ کرے، کیونکہ نذیر اکبر آبادی خود کہتے ہیں کہ اشرف کو بناتی ہے کان میں فقیر، کیا کہ میں اس کو خرابی کہوں۔ کبھی کبھی یہ بہت پیسے رکھنے والے کو کچھ لمحے میں ہی دوسروں کے سامنے حیرت پھیلانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اب نذیر اکبر آبادی اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں کیا نذیر میں کیا بتاؤں، اس میں کیا برائی ہوتی ہے۔ لہذا اس نظم میں نذیر یہی مسیج دیتے ہیں کہ غربت میں کسی کو اللہ مبتلا نہ کرے۔